بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج سے ہم انگلش کی کلاس شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں جو آپ کو مسائل پیش آتے ہیں، مسئلے پیش آتے ہیں، پرابلمز پیش آتی ہیں کہ اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیسے کیا جائے، تو اس کو ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اس کلاس کو مس نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ فاعل جو ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل کا مطلب کام کرنے والا، اردو میں اس کی بہت ساری اشکال موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فاعل کی کئی شکلوں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فقرے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ معلوم کرنا ہوتا ہے، اور سبجیکٹ یعنی کہ فاعل، یعنی کہ کام کرنے والا کون ہے اور کیا ہے۔ اس کے لیے رول نمبر 1 جس کو ہم آج پڑھنے لگے ہیں، اس میں کچھ اس طرح کے فقرے آتے ہیں۔ استاد نے انگریزی پڑھائی، طلبہ نے کتابیں پڑھی، اس نے علی کو قلم دیا، دونوں نے کھانا پکایا۔ اب اس میں نے آ رہا ہے، استاد نے، طلبہ نے، اس نے، دونوں نے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے فاعل آ رہا ہے یا ضمیر آ رہا ہے، اس کے ساتھ نے آ رہا ہے، اور اس کے بعد باقی الفاظ آ رہے ہیں۔ تو انگریزی میں اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ناؤن یا پروناؤن، یاد رکھیں، سب سے پہلے ناؤن یا پروناؤن، اس کے بعد ورب آئے گا، اور اس کے بعد ادر ورڈز یعنی کہ دوسرے الفاظ آئیں گے۔ مثلا پہلا جو فقرہ ہے ہم نے اس کی انگریزی جو ہے، دا ٹیچر ٹاٹ انگلش، دا ٹیچر ٹاٹ انگلش۔ اور نمبر 2، طلبہ نے کتابیں پڑھیں، اسٹوڈینٹس ریڈ بکس، ریڈ اوکے، اسٹوڈینٹس ریڈ بکس۔ اس نے علی کو قلم دیا۔ ہی یا شی، آپ کو پتا ہے اس نے جو ہے یہ دونوں کا ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، مذکر کے ساتھ بھی اور مؤنث کے ساتھ بھی، یعنی فیمینن بھی اور میسکولن بھی۔ ہی شی gave علی a pen، اور اس کے بعد دونوں نے کھانا پکایا، both cooked food۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جو فقرے استاد نے انگریزی پڑھائی، یعنی استاد نے، اس نے، طلبہ نے، دونوں نے، اس کے لیے انگلش میں کیا ہوا؟ ناؤن یا پروناؤن پہ دا ٹیچر ٹاٹ انگلش، اسٹوڈینٹس ریڈ بکس، he she gave علی a pen، اور both cooked food، یعنی دونوں نے کھانا پکایا۔ اب ہم اس سے آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ اگلا جو ہے دوسرا رول کیا ہے۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں رول نمبر 2 یا رول نمبر 2۔ اب ذرا ان جملوں کو دیکھیں۔ علی کی ایک لڑکی ہے، نازیہ کے 2 لڑکے ہیں، اس کی 3 گائے ہیں، میری 5 بہنیں ہیں۔ اب آپ کو یہیں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ اردو میں علی کی بجائے علی کے پاس ایک لڑکی ہے، نازیہ کے پاس 2 لڑکے ہیں، اس کے پاس 3 گائے ہیں، میرے پاس 5 بہنیں ہیں۔ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ فقرہ بالکل ایک ہی سیم ہی سمجھے، کے پاس یا کی ایک ہی بات ہے۔ اب دیکھیں، علی کی ایک لڑکی ہے، اس کا بالکل طریقہ وہی ہوگا، ناؤن پروناؤن پلس ورب اور پلس دوسرے جو الفاظ ہیں، ادر ورڈز آتے ہیں۔ علی ہیز اے ڈاٹر، اور نازیہ ہیز 2 sons، ہی یا شی ہیز 3 cows، I have 5 sisters۔ اب میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے جو کے پاس ہے، علی کے پاس ایک لڑکی ہے، اس کی انگلش بھی یہی ہوگی، علی ہیز اے ڈاٹر۔
نازیہ کے پاس 2 لڑکے ہیں. نازیہ ہیز 2 sons. اور اس کے پاس 3 گائے ہیں. ہی یا شی ہیز 3 cows. اس کے بعد میری 5 بہنیں ہیں یا میرے پاس 5 بہنیں ہیں. I have 5 sisters. اب کے پاس کا ترجمہ نیئر نہیں ہوگا بلکہ کے پاس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا, ہیز اور ہیو کے ساتھ ہوگا. یہ آج ہم نے چھوٹا سا رول جو ہے پڑھا ہے فائل کی شکلیں اردو میں کس طرح سے آ سکتی ہیں. تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے انگلش کے مختلف میتھڈ نہیں بلکہ میتھڈ ایک ہی چلے گا, یہ والا فارمولا, ناؤن یا پروناؤن پلس ورب پلس اور ادر ورڈز. اوکے, امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ یہ رولز ہم آگے بھی لے کے چلیں گے, اور اب اگر آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ آپ کو ایسے انگلش سمجھائیں گے جیسے ABC سے شروع کرتے ہیں. معزز طلبہ و طالبات اور سامعین و سامعات, ناظرین و ناظرات, اب ہم نے جو پیچھے رولز پڑھے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی ہم نے ایک ایکسرسائز تیار کی ہے تاکہ اس پہ آپ پریکٹس بھی کر سکیں, آپ کو پرابلم نہ پیش آئے. مثال کے طور پر استاد نے سوال پوچھا, اس نے کھانا کھایا, ہم لوگوں نے گیت گایا, انہوں نے 2 قلم خریدے, طلبہ نے جواب دیا, تمام لوگوں نے کتاب پسند کی, عابد کی 4 بہنیں ہیں, اینی کے 3 قلم ہیں, اس کے 5 بھائی ہیں, مجھے ایک ریڈیو ہے یا میرے پاس ایک ریڈیو ہے. کیونکہ دونوں طرح فقرہ بولا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائیے. ان کا ایک گھر ہے, ہم لوگوں کی ایک گیند ہے. اب یہ جملے آپ نے کرنے ہیں, اس کی انگلش کرنی ہے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ یہ پریکٹس کرنے کے بعد اس سبق پر آپ کا پورا عبور حاصل ہو جائے گا اور آپ کو کوئی پریشانی اور کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی.